صحیح جی. شاہد حمید صاحب ایک طرف تو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ان کی جاری ہے, اب دوسری طرف پشاور میں سینٹ الیکشن میں جو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا پاکستان تحریک انصاف نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکمت عملی بنائی پاکستان تحریک انصاف نے کتنی کامیاب رہی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ثابت ہوتی رہی ہے, لیکن آج ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ حسب ضرورت اور بہت کی ضرورت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے بھی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں. جب یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر الیکشن کریں گے اور 11 نشستوں پر یہ اپنے متفقہ امیدوار لے کر آئیں گے, تب سے ڈاؤٹس کیے جا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے, چونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پالیسی اینٹی مسلم لیگ اور اینٹی پیپلز پارٹی ہے, اسی طرح ان دونوں پارٹیوں کے حوالے سے بھی یہی معاملات تھے. لیکن یہ بات بالکل واضح تھی, وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر بار بار یہ بات بالکل واضح کر رہے تھے کہ وہ مل کر الیکشن کریں گے, اور نہ صرف یہ کہ مل کر الیکشن کریں گے بلکہ اپنے امیدواروں کو کامیاب بھی کرائیں گے. اور آج صبح سے جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر دونوں مل کر نگرانی کر رہے تھے سارے پروسیس کی. جو بھی ایم پی اے اندر جا رہے تھے ووٹ ڈالنے, وہ ہر ایک ایم پی اے کو خود بریف کر رہے تھے, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ دونوں جماعتوں کے جو 11 کینڈیڈیٹس تھے, متفقہ کینڈیڈیٹس تھے, وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں یہ بات اگرچہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کے ادروائز کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں وہ پرابلم کریٹ کریں گے, لیکن کل رات گئے جو مذاکرات ہوتے رہے وزیر اعلیٰ کے اور ان کینڈیڈیٹس کے, وہ تمام وڈرا کر گئے, ایک خرم ذیشان کے علاوہ. خرم ذیشان صرف میدان میں رہے, لیکن وہ بھی آج کوئی ووٹ لے نہیں پائے. اور اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو مراد سعید جو کہ موقع پر موجود بھی نہیں ہے, ٹیم میں بھی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ ووٹ لے رہے ہیں, 26 ووٹ وہ لے رہے ہیں. پھر فیصل جاوید چونکہ وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بانی یہی کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں, لہٰذا وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے 22 ووٹ لیے ہیں, اور مرزا آفریدی اور نور اللہ قادری صاحب بھی 21 ووٹ لے رہے ہیں. 90 ووٹس ہیں یہ ٹوٹل, اگر آپ انہیں کیلکولیٹ کیجیے تو یہ 90 ووٹس بنتے ہیں. دوسری جانب جو اپوزیشن ہے وہ اپنے 53 ووٹ پورے اٹھا رہی ہے. اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ طلعت درویش اور نیاز احمد جو کہ انجینئر امیر مقام کے صاحبزادے ہیں, وہ دونوں 18 ووٹ لے رہے ہیں. طلعت محمود جن کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ہائیسٹ ووٹ لیتے رہے ہیں, وہ انہوں نے اس مرتبہ گو کے کم ووٹ لیے ہیں, 17 ووٹ لیے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی تعداد 10 ہے, اس کے باوجود انہوں نے 17 ووٹ لیے ہیں. یعنی اے این پی اور پی ٹی آئی پی کا جو ووٹ ہے, جو 7 ووٹ ان کے بنتے ہیں, وہ انہیں ان کی طرف آئے ہیں. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اور حکومت جہاں ہے اپنی مرضی کے لیے, اپنے ضروریات کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور شاید ایسے ہی ایک نظارہ ہمیں 31 تاریخ کو بھی ملے, کیونکہ 31 کو ایک مرتبہ پھر سینٹ کی ایک نشست پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر ثانیہ مشرف کی جو نشست خالی پڑی ہے اس پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے مشال یوسفزئی کو اس میں کینڈیڈیٹ رکھا گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ وڈرا کر جائیں ان کے ہاتھ میں, کہ ضرور نہ تو پھر پی ٹی آئی کو لیگ کے ساتھ اور نہ ہی کے ساتھ. صحیح جی. ایاز صاحب, یہ جو باہمی اتحاد دیکھا گیا, بھائی چارے کا ثبوت, پہلے ہارس ٹریڈنگ کی خبریں گرم ہوتی تھی جب بھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کرتے تھے, اب یہ جو بھائی چارہ باہمی اتحاد, خاص طور پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے وہ وہاں پر حکومت میں ہے اور دیگر اپوزیشن میں, تو جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی, آپ کے خیال میں یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی؟ اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھا جائے تو کیا یہ جو مزاحمت مفاہمت کا ایک بیانیہ ہے, پھر وہ کون سا بیانیہ آپ لے کر چلے گی؟ دیکھیں دعا, یہ بیانیے شیانیے سب چینج ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. آپ یہ اندازہ کریں کہ مراد سعید کا جب نام سامنے آیا بطور امیدوار, تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ مراد سعید کو سینیٹر منتخب ہونے دیا جائے گا, جبکہ رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کو اجازت نہیں مل سکی تھی کہ وہ الیکشن بھی لڑیں سینٹ کا. بڑی خواہش تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ وہ دونوں سینٹ کا الیکشن لڑ کے وہاں سینٹ میں آ جائیں. اب چیزیں چینج ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے. اور یہ جو حکومت اور اپوزیشن کو آپ کریڈٹ دیتے جا رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا انہوں نے کام کر لیا, یہ کریڈٹ کسی اور کا بنتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے بٹھا کے ان کو سمجھایا, فیصل جاوید اور مراد سعید آ گئے, اس کے بعد پھر نور اللہ قادری اور باقی بھی آ گئے. یہ سینٹ کا یہ بکھیڑا ہی بڑا مزے کا ہے.
طلحہ محمود JUI، اس کے بعد وہ عالم اسلام کی خدمت جب بہت زیادہ کر لی انہوں نے، پھر پیپلز پارٹی. دلاور خان غالباً ہمیشہ نون لیگ کے ہی امیدوار رہے ہیں پچھلے ماضی میں، ان کے ٹکٹ پہ ہوتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو مال یہ ہے کہ وہ چینج ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اور وہ جو PTI پہ آپ وہ جو تانا زنی کر رہے ہیں نا کہ وہ کہاں گئی، وہ یہ بہت پرانی چیزیں ختم ہو چکی ہیں PTI کی. جب پنجاب میں انہوں نے کر لیا تھا تو پھر یہاں کیا ایشو تھا؟ کیوں نہ کرتے؟ ان کو کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان کی پرائرٹی یہ ہوگی کہ مراد سعید اور فیصل جاوید ہو جائیں، باقی اس کے بعد جو مرضی آ جائے، جو میرا خیال ہے. کیونکہ جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے بانی PTI کا، وہ یہی ہے کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بہت وفادار اور قریبی لوگ ہیں. مراد سعید کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ایک مدت ہو گئی کہ کہاں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ آج سینیٹر آپ کے سامنے منتخب ہو گئے. اور باقی رہا وہ تحریک شریک، وہ ابھی تک کارکنوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیونکہ تحریک چلانی ہے نہیں چلانی، کیونکہ یہ ڈیوائیڈ اوپر نظر آ رہی ہے ان کے لیڈرشپ میں. تو اس کے بعد وہ کیسے وہ اس پہ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ جی واقعی ہمیں لے کے یہ چلنے لگے آگے. تو رولا وہی ہے کہ ضرورت کے وقت اس ملک میں یہی ہے. جب PTI یہ کہتی ہے کہ ہم نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ، ان کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو سانس لینا مشکل ہے ہمارا. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اگر آ گئی اس بات پہ بات کرنے پہ، تو اس کے بعد ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. یہ الیکشن ہے پھر ان کے لیے ہر الیکشن آسان ہو جائے گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، یہ سینٹ کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. یہ چلے ایک بند باندھا انہوں نے دونوں نے مل کے کر لیا. یہ سینٹ کا الیکشن اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح ایک MNA کا ہوتا ہے. یہ سینیٹر کا الیکشن بھی جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، الیکشن لڑ کے سینیٹر کو آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے دعا، اگر وہ پوری ہو تو. جی کیا؟ فارم 47 نہیں. صحیح ہے. عوام کا حقیقی نمائندہ ہو تو پھر سمجھ آئے گی کہ واقعی کو سینیٹر ملتا. جی فیصل صاحب، مطلب انتخابی اصلاحات جس کی عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ابھی ایاز صاحب نے بھی بات کی، اس کی تو سخت ضرورت ہے. لیکن اب یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سینٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف صحیح گیم کر رہی ہے؟ لیکن انتخابی اصلاحات کی تو پاکستان کو ضرورت ہوگی نا، پاکستانی قوم کو ضرورت ہوگی. ان سیاستدانوں کو تو انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو یہی اصلاحات جو موجودہ نظام ہے یہی سوٹ کرتا ہے نا. اب انہوں نے جو ایک کمبائنڈ الیکشن لڑا، بات یہ ہوتی ہے کہ ناکامی اور کامیابی کے معیار کا تعین کیا ہے ان کی نظر میں. زیادہ سیٹیں لینا اگر کامیابی کا معیار ہے، چاہے وہ کیسے بھی آ جائیں،